نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ درس ہمارا سورۃ صاد کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الزمر ہے۔ سورۃ زمر کے بعد 7 وہ صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کو حوامیم سبع کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کل شیء لباب و لباب القرآن حوامیم، ہر چیز کا ایک خلاصہ اور نچوڑ اور مکھن ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم سبع میں ہے۔ سورۃ زمر جو ان سے پہلے ہے، اس کو مفسرین کہتے ہیں کہ حوامیم سبع کا دیباچہ ہے اور تمہید ہے۔ سورۃ زمر کی ابتدا میں صداقت قرآن مجید کا بیان ہے، اور پھر فرمایا جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دعویٰ ان کا غلط ہے، اس لیے کہ خالق اکیلے اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تمہاری صورتیں اللہ نے اکیلے بنائی، تو عبادت کے لائق بھی صرف اکیلے اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر انسان پر شکوہ کیا، جب مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو مجھے پکارتا ہے، اور جب مصیبتیں دور ہو جائیں تو پھر مجھے بھول جاتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت اچھی بات یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کتاب متشابہہ، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، متشابہ والی کتاب ہے۔ اس دن ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب کو یاسین میں متشابہ لگ گیا، ہمیں تو کبھی نہیں لگا۔ میں نے کہا آپ کو صرف یاد بھی سورہ یاسین ہی ہے، دوسری صورت یاد بھی تو کوئی نہیں ہے نا، اگر کوئی اور یاد ہوتی متشابہ کہاں لگتا آپ کو؟ ویسے کتاب متشابہہ کتاب ہے متشابہ والی، جس کے اندر مضامین ملتے جلتے ہیں، اور اس وجہ سے قاری حضرات بھول بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں بد نصیب، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب ان کے سامنے میری وحدانیت بیان کی جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں اور نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کا ذکر چھوڑ کر کسی اور کا ذکر شروع کے پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ تم اے مشرکین مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بناؤں، حالانکہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قانون کی پختگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ یہ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے، وقت کا حکمران کہے کہ اگر کسی نے آج کے بعد چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگرچہ میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا چوری کرتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے قانون کو پختہ اور واضح بیان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ قانون کی پختگی بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں۔ سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، جو کہ سورت کا نام بھی زمر ہے، تو سورت زمر کا معنی گروہ۔ ایک وہ گروہ جو کہ دن قیامت کے جہنم کی طرف جائے گا، اور جب جہنم کے دروازے پر جائے گا تو داروغہ جہنم اس سے کہے گا تمہارے پاس کوئی اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتے؟ وہ کہیں گے آئے تو تھے لیکن بس بدبختی غالب آئی، لہذا جاؤ جہنم میں۔ دوسرا طبقہ متقین کا ہے، جو جنت کے دروازے پر جائیں گے، اور وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داروغہ جنت ان کو سلام کرے گا اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حوامیم شروع ہوئی جی۔ پہلی حامیم مومن ہے، حامیم مومن، اور یہ ساری حوامیم کے شروع میں صداقت قرآن مجید ہے، اور پھر عقیدہ توحید اور شبہات کے جوابات ہیں۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اس وقت التجا کریں گے ہمیں یہاں سے نکالا جائے، فہل الی خروج من سبیل، نکلنے کا کوئی راہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے کوئی راستہ نہیں۔ وجہ یہ ہے
کہ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا۔ دنیا میں اگر تمہیں میری وحدانیت کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے تھے، شرک کی بات اگر سنائی جاتی بڑے خوشی سے مان لیتے تھے۔ آج اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے تو بتاؤ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج سب کی حکومتیں مٹ گئی ہیں، صرف کس کی حکومت باقی ہے جی؟ اس کے بعد سورت کا نام چونکہ مومن ہے، ایک رجل مومن کا تذکرہ ہے۔ یہ رجل مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا فرعون کے دربار میں، لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو پھر اس کے ایمان نے اس کو بولنے پر مجبور کیا۔ پھر یہ اٹھ کھڑا ہوا اور فرعون کے دربار میں اس نے اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ اللہ نے وہ ساری نقل فرمائی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جب فرعون نے کہا موسیٰ کو قتل کرو، اس نے کہا کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے؟ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، یہی جرم ہے کہ اللہ کا نام لیا اس نے، اور اسی پر تم اس کے قتل کا آرڈر دے رہے ہو۔ پھر اس نے آگے بہت سمجھایا، اے میری قوم غور کرو، فکر کرو، پہلے اللہ کے انبیاء بھی آئے جنہوں نے انکار کیا، تباہ و برباد ہوئے، کہیں تم بھی تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ فرعون بدبخت کہنے لگا اے حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ایک اونچی سی عمارت بنا تاکہ میں اس پر چڑھوں اور چڑھ کر دیکھوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، نعوذ باللہ، میں چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا الہ کہاں ہے، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس اللہ کے بندے نے کہا میری قوم تمہیں کیا ہے، مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگے جہنم کی آگ کی طرف مجھے بلا رہے ہو۔ خیر نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، فستذکرون ما اقول لکم، تم میری باتوں کو یاد ضرور کرو گے عن قریب۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم کیا کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اگر دشمن کا کوئی خطرہ ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، چنانچہ اللہ نے اپنے اس بندے کو فرعون کی تدبیروں اور چالوں سے محفوظ فرما لیا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ غرق کہاں ہوئے تھے جی؟ دریا میں، پانی میں۔ کہاں ہوئے تھے؟ پانی میں۔ اور اللہ فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ کا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے عذاب قبر پر۔ اللہ فرماتے ہیں صبح و شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ معلوم ہے قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے جس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ کسی بزرگ نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر کہا اللہ کی قسم قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا بزرگوں قسم نہ چاہو، اتنا اعتماد تمہیں کیسے ہو گیا، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے؟ فرمایا ہاں مرضی والے نے خود بتایا کہ میں نے قبول کر لی ہے، ادعونی استجب لکم، مرضی والا خود جو کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، پھر ہم کیوں شک کریں؟ اصل میں ہمیں پہلے ہی شک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی استاد جی چنگا جب وظیفہ بھی دسو تو نال چنگا جب بندہ بھی دسو، چنگا جب وظیفہ اگر کام نہ کیتا پھر چنگا جب بندے والے پاس ٹور پھر کام ہے، پہلے ہی جب یقین نہیں ہوتا تو پھر اثر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے جی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، شروع میں تو ساری صورتوں کے شروع میں صداقت قرآن ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر ایک واقعہ عرض کروں کہ مکے والے وہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ ایک دفعہ ایک دم کرنے والے کو بلا کر لے آئے جو دیوانوں کو دم کرتا تھا، نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، جی آپ کو بلا رہے ہیں، کوئی دم والا آیا ہوا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
سوچا ہوگا کہ کتنے بدنصیب ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور یہ مجھے دم کروا رہے ہیں، لیکن رب نے کہا اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا تو صحیح میرے محبوب۔ حضور تشریف لے گئے، وہ جناب دم والا پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتا رہا، پڑھ پڑھ کے ماریاں پھونکا، جس ٹائم ساری پھونک مک گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا؟ اس نے کہا جی کر لیا۔ حضور نے فرمایا اچھا اب میری بات بھی سن لے، ٹھیک ہوئی تو مان لینا، نہ ہوئی تو نہ ماننا۔ اس نے کہا جی بڑی درست بات ہے۔ پھر میرے نبی نے یہ آیتیں پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ جس کو تم دیوانوں کی باتیں کہتے ہو نا، یہ دیوانوں کی نہیں، یہ انسان کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ جب حضور نے یہ چند آیتیں پڑھی نا، واقعی رب کا کلام تھا، اور رب کے کلام کے اندر ایک تاثیر ہے۔ اس نے کہا جی مجھے دوبارہ سناؤ۔ حضور نے دوبارہ پڑھ کے سنائی، کہا جی پھر سناؤ۔ حضور نے تیسری مرتبہ پڑھ کر سنائی۔ دم والے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ ان بیوقوفوں نے مجھے بھی غلط راستے پر لگا دیا تھا، دم تو مجھے کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے جس نے ساری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ قرآن مجید میں یہ کئی دفعہ ذکر ہوا جی فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں سے مراد ہے 6 دنوں کی مقدار، کیونکہ دن تو سورج کے نظام کے بعد بنتے ہیں۔ 6 دنوں کی مقدار میں بنایا، اتنے وقت میں بنایا۔ لیکن یہاں پر اس مقام پہ تھوڑی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ زمین کو کتنے دنوں میں بنایا جی؟ پھر 2 دنوں میں اس میں ساری چیزیں، پہاڑ، روزی کی چیزیں، انتظام، جتنے بھی زمین کے متعلقہ کام ہیں وہ سارے کیے۔ تو 2 اور 2 کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ اور پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ تو ٹوٹل 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بنا ڈالا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمارے سال گزر جاتے ہیں، ایک پل نہیں پورا تیار ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو 6 دنوں کی مقدار میں بنا دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 دنوں میں بھی نہ بناتے، اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں بھی بنا سکتے تھے، یہ 6 دنوں کا ٹائم کیوں لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کے نظام کو اللہ نے تدریجاً چلانا ہے، تدریجاً چلانا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، رفتہ رفتہ چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں کیا۔ ورنہ اللہ کے لیے 6 دن کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں ساری کائنات کو بنا سکتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو، ورنہ دن قیامت کے تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، بندہ کہے گا اپنے اعضاء سے کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے جی۔ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، شور ڈالو، اپنی مچاؤ اور انی مچا دو تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو اس طرح کر رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا پھر کہیں گے ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، یا اللہ جن بدبختوں نے ہمیں تیرے کلام سے دور کیا، ہمیں وہ بدنصیب دکھا، ہم انہیں پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت غصہ تو ان کو بڑا آئے گا ان پر، فائدہ کیا ہے اس وقت کے غصے کا؟ آج سنبھلو اور اللہ کی کتاب کے قریب آ جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کا وقت آئے گا فرشتے آ جائیں گے اور تسلیاں دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، جس جنت کا تذکرہ سنتے تھے نا اب اس میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جنت میں جائیں گے تو ہر چیز جو چاہیں گے مل جائے گی، اس لیے یہ مہمان ہوں گے اور رب ان کا میزبان ہوگا۔ جب رب میزبان ہوگا تو پھر تو موج ہو گئی نا جی۔ اس کے بعد ہے جی سورہ حامیم الشورى، وامرهم الشورى بینہم، اہل ایمان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ ہمارے جماعت والے ساتھی گئے، اللہ ان کو خوش رکھے، مشورے کا اہتمام کرتے ہیں۔ امیر صاحب کوئی میری طرح کوئی شاید زیادہ تنگ کرنے والے تھے، جیسے میں آپ کو تنگ کرتا ہوں، بولو بھائی بولو بھائی۔ انہوں نے کہا چلو یار مشورہ کریں گے امیر صاحب سے، کیا علاج کریں؟ مشورہ میں یہی طے ہوا کہ امیر صاحب کی تھوڑی پھینٹی لگا دینی چاہیے۔ انہوں نے سب نے جناب پھینٹی لگا دی امیر صاحب کی۔ بعد میں کہ امیر صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، بس مشورے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم نے
تو مشورہ کرنا ہے، کوئی اچھا کرنا ہے، کسی کی پھینٹی لگانے کا مشورہ نہیں کرنا اور پھر کہنا کہ جناب امرہم شورا بینہم، کیا معاملات مشورے سے طے ہوئے؟ مشورے خیر کے کرنے ہیں، مشورے شر کے نہیں کرنے۔ شر کا مشورہ برادران یوسف نے کیا تھا نا، کیا تو وہ بھی مشورہ کہ یوسف کو کنویں میں ڈالے یا یوسف کو قتل کریں، تو ایسے مشورے نہیں کرنے، مشورے کرنے ہیں خیر کے لیے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ مشورے اچھے ہیں، بیٹھ کے چار بندے مشورہ کریں، یار عید آ رہی ہے، فلانا بندہ غریب ہے ہمارے محلے میں، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کر دیا جائے، یہ مشورہ ہو۔ یار فلاں بندے آپس میں ناراض ہیں، یار ہمارے پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، کیوں نہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مشورے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور جن کے اندر ساری خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اچھے مشورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو مسئلہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں نا، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ دین ہے مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ۔ سارے انبیاء لا الہ الا اللہ بیان کرتے ہوئے گئے، تو یہ کہاں سے اختلافی آ گیا؟ مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت ایک بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک ملعونہ خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کی لعنت ہو ایسے بے ایمانوں پر جو کچھ عرصے بعد پھر اٹھ پڑتے ہیں اور نبوت کے دعوے کرتے ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت جو ہے اس پر عوام کے ذہن میں بھی الحمدللہ ایک احساس موجود ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر سارے علماء متفق ہیں، آپس کے جتنے بھی اختلاف ہیں اس مسئلے میں کسی کا نہیں، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، سارے اس پر متفق ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب علماء اکٹھے ہوئے تو اس مسئلے میں اہمیت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری وحدانیت کا مسئلہ اس پر صرف علماء نہیں، اس پر تو سارے انبیاء اکٹھے ہیں، اس پر سارے انبیاء اکٹھے ہیں، لہذا اس کو اختلافی مت کہا کرو، یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہے دنیا ملے گی، جو آخرت کا طلبگار ہے وہ آخرت اس کو ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی توبہ اللہ ہی قبول کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں بھی وہی برساتے ہیں، تمہاری سواریوں کو بھی وہی چلاتے ہیں، کشتیاں بھی وہی چلانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، علم والا بھی وہ ہے، قدرت والا بھی وہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے جی؟ ہمارے لاہور میں بعض ہماری نادان بہنیں چادر چنی لے کر بیٹھی ہوتی ہیں بیر کے درخت کے نیچے کہ اوپر سے جناب پتا گرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی اور بیر گرے گا تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ نہ کرے پوری ٹہنی گر پئی تو پھر تو جناب 500-700 بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں سے بہت بڑے پتے کافی سارے ہوتے ہیں۔ تو بیٹے دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، بس اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی بیٹی دینے والا نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ زخرف۔ زخرف کا معنی جی سونا، کیا معنی ہے جی؟ سونا بڑا قیمتی ہے جناب، مل سی کوئی نہیں انشاءاللہ، جنت میں ملے گا، دنیا میں مشکل ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے سواریوں کو مسخر کیا، لتستووا علی ظہوری، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، اور جب پیٹھ پر سوار ہو جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا، ورنہ ہم اس کو کہاں قابو کر سکتے تھے۔ اب دیکھو جی 5 سال کا بچہ اونٹ کی رسی پکڑ کے لے جاتا ہے، کتنا اونٹ طاقتور، اور یہ شاید اس کو دم لگ جائے تو گر جائے، اس کی لات تو بڑے دور کی بات ہے، لیکن لے جاتا ہے، اللہ نے تابع کر دیا نا جی۔ وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ کہتے ہیں کہ اعمش نہر کے کنارے کھڑے تھے، ایک بزرگ تھے، تو ادھر سے کوئی بندہ آیا، اس نے نہر پار کرنی تھی، تو کہتا ہے پانی زیادہ ہے تو جناب میں گر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یار ہم روز یہاں سے گزرتے ہیں، اتنا زیادہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بڑا ڈر آتا ہے، اس نے کہا چل آ یار میرے کندھے پہ بیٹھ، تجھے میں پار کراتا ہوں۔ اب وہ ذرا بیٹھ گیا اس کے کندھے پہ، اعمش صاحب چل پڑے،
بچے خاموش ہو جاؤ بھائی. آمش جناب اس کو کندھے پہ بٹھا کے چل پڑے، اور وہ سرکار اوپر سے دعا پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو میرے تابع کر دیا. سمجھ آئی؟ اس سواری کو میرے تابع کر دیا. وہ آمش کو بڑا غصہ آیا. بھائی جناب توجہ ہے نا جی، بچوں کی طرف سارے توجہ ہو گئی اور میرا لطیفہ بیچ میں ہی رہ گیا صاحب. آمش بیچ میں گیا تو اس نے اچھلنا شروع کر دیا. اس نے کہا پتر دو ہی دعا بھی پڑھ، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. جب سواری بدک جائے نا پھر دعا کر اللہ خیر ہی کرے. اور پتہ نہیں کتنے ڈاسی تھا نہر دے وچ جا کے مارے. ایسا پھر نہیں صحیح پھر. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا جی، اس کی دوستی پھر شیطان کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور شیطان اس کو حق راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. اس کے بعد سورۃ الدخان ہے جی. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور اس برکت والی رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر قسم کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں. دیکھو لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں. کاش اللہ ہم سب کو یہ رات عبادت والی نصیب فرمائے، اور اس رات میں اللہ تعالی ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے معاملات درست کروا لیں. اس کے بعد آخر میں سورۃ دخان کے آخر میں جہنمیوں کا ذکر ہوا اور ان کی خوراک کا ذکر ہوا. اور کا کانٹے دار درخت دیا جائے گا، گرم پانی اوپر پلٹا جائے گا، اور متقین جنت میں ہوں گے، اور حوروں کے ساتھ ان کے نکاح کیے جائیں گے. اتنے ہوں جڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے نا اس نو گھر چلا جانا چاہیے. اس کے بعد جناب سورۃ الجاثیہ ہے جی. سورۃ الجاثیہ حامیم، یہاں بھی صداقت قرآن مجید کا بیان ہے. اور پھر ارشاد فرمایا شرع لکم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک شریعت اور ایک واضح حکم دیا ہے. جو لوگ اس شریعت پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو ایک دن آنے والا ہے قیامت کا. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، جس دن ہر ایک گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا. پھر نتیجہ یہ نکلے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری بڑائیاں بھی اللہ کے لیے ہیں. اس کے بعد سورۃ الاحقاف ہے جی. الاحقاف کا معنی ٹیلے، ریت کے ٹیلوں پر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا تھا. فرمایا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، کہ جو اس کی فریادوں سے بے خبر ہیں. اس کو کیوں نہیں پکارتا جو سمع اللہ لمن حمدہ، جو سب کی فریادیں سننے والا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ٹیلوں کے پاس ڈرایا، وہ نہ مانے، اور حضرت نے کہا عذاب آ جائے گا. آسمان پر بادل آیا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، تم کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، یہ تو بارش آنے والی ہے، ابھی موج لگ جائے گی، بارشیں ہوگی. اللہ فرماتے ریح فیہا عذاب علیم، جس بادل کو بارش والا سمجھ رہے تھے اس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا. اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے نا جی، وادی نخلہ میں حضور تلاوت فرما رہے تھے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے قرآن سنا. اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی اگر یہ لوگ نہیں سنیں گے تو سننے والے بہت ہیں، جن سن لیں گے، آپ ساری کائنات کے نبی ہیں، کوئی اور سن لے گا، جو نہیں سنے گا اس کا اپنے ہی نقصان ہوگا. اس کے بعد ہے جی سورہ محمد صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، سورہ محمد. اس کے بعد سورۃ الفتح، اس کے بعد سورۃ الحجرات. سورہ محمد میں جہاد فی سبیل اللہ، سورۃ الفتح میں فتح کی بشارت، اور حجرات میں اصلاح معاشرہ. جہاد ہوتا ہے اصلاح کے لیے، وہ آخر میں بیان کیا، پہلے جہاد پھر فتح پھر اصلاح. فرمایا کہ دلائل 7 صورتوں کے اندر ہم نے بیان کر دیے کہ اللہ یہ عبادت کے لائق ہے. جس نے ماننا تھا وہ مانے گا، اور جس کی فطرت میں شر ہوگا اس کے لیے پھر ڈنڈا ہے. سمجھے فضر پر رقاب، ان کی گردنیں اڑاؤ، اور اس وقت تک لڑائی کرو حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اس وقت نہ قتال کرو. اور اگر اس راہ میں تمہاری شہادت ہو گئی، پریشان نہیں ہونا، تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں پانی ہوگا جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. جنت کے اندر
دودھ کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی، وانہار من عسل مصفی، خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسرا بے ایمان کافر اگر کوئی مارا گیا تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور ایسا پانی ہوگا فقطع امعاءہم، جو ان کی انتڑیوں کو بھی کاٹ کر پھینک دے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ انفاق کا مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے قرآن میں، جہاں بھی جہاد کا حکم ہے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں جب تمہیں کہا جاتا ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے ہی نقصان کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم فقیر ہو اللہ غنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح، اور انشاءاللہ آج کے سبق کی آخری صورت ہے سورۃ حجرات، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفتح میں فتح کی بشارت ہے، بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مبارک جھلکیاں ہیں جی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی جی، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک تو گئے ہیں لیکن مان نہیں رہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم جناب عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو خواب سنایا، تو نبی کا خواب تو اللہ کی وہی ہوتا ہے، صحابہ خوش ہو گئے۔ 13 یا 1400 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے، حالانکہ قربانی عمرے میں ضروری نہیں ہوتی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم وہاں جانور ذبح کریں گے، خیرات کریں گے، کعبے کا طواف کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک لیا اور کہا جی آپ کو آگے نہیں جانے دیتے، آپ واپس پلٹ جائیں، اگلے سال آپ آ جائیں اور 3 دن ٹھہریں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ خود جانیں کہ جو آدمی یہاں سے مثلا فلائٹ ہو اور جدہ ایئرپورٹ پہ اتر جائے، وہاں سے آرڈر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، تو کس کا دل کرتا ہے واپس آنے کو جی؟ تو صحابہ کرام وہ بالکل مکہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ واپس جاؤ، لہٰذا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تو مجبور ہو گئے صحابہ کرام بھی، وہ بھی ٹھیک ہے نبی پاک کی اتباع میں واپس چل پڑے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اپنی عوام کو جذباتی نہیں کرتا، کبھی اس کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے لیڈر کے لیے۔ ہماری کئی تحریکیں، کئی جماعتیں ایسی ہیں جن کے کارکن بہت جوش میں ہو جاتے ہیں، ان کے لیڈر نے ان کو خود جوش دیا ہوتا ہے، بعد میں لیڈر سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے، لیکن ان کے نوجوان قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ لیڈر بھی غدار ہے، کیونکہ وہ تو لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ورکروں کو وہ جذبات بھی سکھائے اور ٹھنڈا پڑنا بھی سکھائے، اور ورکروں اور کارکنوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قائد پر اتنا اعتماد کریں، اگر وہ لڑنے کا کہے تو لڑ پڑیں، اور اگر صلح کا کہے تو صلح کر لیں۔ یہ ہوتے ہیں ورکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے جذباتی ہیں، عمرہ کرنا ہے جناب ورنہ لڑ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی کہ واپس چلے جائیں گے، تو صحابہ بھی واپس چلے گئے۔ یہ ہے اس کائنات کے سب سے بڑے لیڈر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روکا نا حدیبیہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آپ جاؤ اور اہل مکہ سے کہو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میرے مزاج میں تھوڑی شدت ہے، اگر وہاں کسی بے ایمان نے کوئی آپ کے خلاف بات کی یا مسلمانوں کے خلاف بات کی تو میں اس میں کر لینا لمحہ، سمجھ آئی؟ پھر یا وہ ہوئے گا تو یا میں ہوں گا۔ بات میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ لڑائی ہم نے نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی لڑائی شروع ہو جائے تو پھر آپ بھی خفا ہوں گے کہ یار آپ نے لڑائی کیوں کی ہے۔ مشورہ میرا یہ ہے، مجھے بھیجے تو میں حاضر ہوں، مشورہ یہ ہے کہ میری بجائے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں۔ ایک تو عثمان بردبار ہے، دوسرا مکے کی گلی گلی میں عثمان کے گھر کا راشن بٹتا تھا، جس کے سے لوگوں نے کھایا پیا اس کا لوگ حیا کرتے ہیں۔ حضور کو بڑا مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئے، رات وہاں رہے، ابان ابن سعید یا سعید ابن ابان، اس کے پاس رات رہے اور اس سے بات چیت کی کہ صبح میں نے کہاں جا کے ملنا ہے، کس سے بات کروں۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی کہنے لگے لقد اخزیت قومک یا عثمان، عثمان تو نے اپنی قوم کی ناک کٹوا دی۔ عثمان نے کہا بھائی میں نے کیسے ناک کٹوا دی؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو نے اپنا چادر اور کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ نشانیاں غلاموں کی،
ہم سردار لوگ ہیں، ہم لمبی چادریں پہنتے ہیں، گھسیٹ کر چلتے ہیں، تو سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، لمبی چادر پہن۔ حضرت عثمان نے فرمایا چچا کے بیٹے مجھے چادر باندھنے کے مشورے نہ دے، یہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی ہوئی ہیں۔ جہاں تم رہتے ہو نا وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سرداریاں نہیں، وہاں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح چادر باندھتے ہوئے دیکھا ہے نا اسی طرح باندھوں گا، اس مشورے کو رہنے دیں، یہ بتا بات کس نے کرنی ہے۔ خیر بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا عثمان تو طواف کر لے، عمرہ کر لے، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ اس دوران تاخیر ہو گئی، کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ حدیبیہ میں کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا طوبیٰ لعثمان، عثمان کو مبارکباد ہو۔ حضور نے پوچھا کس بات پر؟ کہا جی اگر شہید ہو گیا تو جنت میں ہوگا، ورنہ کعبے کا طواف تو کر رہا ہوگا نا۔ حضور نے فرمایا اگر شہید ہوا تو جنت میں ہوگا، لیکن طواف میرے بغیر عثمان نہیں کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور کو اجازت نہیں دیتے ہو تو پھر میں بھی طواف نہیں کرتا۔ شیخ سعدی نے عثمان کا جواب یوں نقل کیا، طواف حرم بے رسول خدا نباشت بر پیروا نشروا، طواف حرم کا ہو نبی پاک کے بغیر ہو، نبی کے غلام اس طرح نہیں کرتے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے اور کلمے میں وعدہ کیا ہے امتی وہیں سے گزرے گا جہاں آگے نقش قدم اس کے نبی کے موجود ہوں گے۔ لہذا صلح ہو گئی، واپس چلے گئے، اگلے سال آنا تھا۔ اگلے سال کا ذکر یہاں تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت دلچسپ بات ہے وہ میں عرض کر دوں۔ اگلا سال 3 دن مشرکین نے خود لکھ کر دیا تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ اگلے سال جب حضور آ رہے ہیں سواری پہ سوار، مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ حضور مکہ میں داخل ہوں، لیکن خود لکھ کر دیا تھا، مجبور تھے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں بٹ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑے ہوئی ہیں اور بڑے خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں۔ وہ شعر سنانے کے لیے میں نے عمرۃ القضاء کی بات کی ہے۔ وہ نبی پاک کی سواری کے آگے جا رہے ہیں اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں، خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولی، ہٹ جاؤ راستے سے، راستہ خالی کر دو کافروں کی نسل، اللہ کے گھر اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ الیوم نضربکم علی تعویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ، بدر میں تلوار لے کر آئے تھے مار کھائی نا، اور حدیبیہ میں قلم لے کر آئے تھے وہاں بھی مار کھا گئے ہو۔ بدر میں میرے نبی کی تلوار جیت گئی اور حدیبیہ میں میرے نبی کا قلم جیت گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر جب یہ ادھر خبر پہنچی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، تب حضور نے بیعت لی تھی جس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حضور نے فرمایا اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے ہم بھی عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، فرمایا کہ یا تو ہم جان گنوائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یا اللہ تیرے سے کیسے؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس لیے کہ ان کے اوپر رب کا ہاتھ بھی موجود تھا۔ آپ غور فرمائیں ترلائی کے مسلمانوں، آئے روز صحابہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، نیچے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر رب کا ہاتھ ہے، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، بیچ میں نبی کے غلاموں کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کے ہاتھ کتنے محفوظ مقام پہ ہیں، کتنے محفوظ مقام پہ ہیں، کوئی نکال سکتا ہے جی؟ بولو جی، کسی کی جرت ہے نکالنے کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بیعت لی، فرمایا کاش عثمان ہوتے نا وہ بھی بیعت کرتے، حالانکہ بیعت بھی عثمان کی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آپ لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے اور اپنا دوسرا ہاتھ اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، یہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہو گئی ہے۔ خیر سوال یہ پیدا ہوا کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہو گئی، وہ جو حضور کا خواب آیا تھا
وہ تو پورا نہ ہوا نا، عمرے کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اللہ نے جواب دیا لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے خواب سچا کیا، اس سال نہیں اگلے سال کیا۔ خواب میں یہ تو نہیں تھا نا کہ اسی سال تم نے عمرہ کرنا ہے، اگلے سال تم عمرہ بھی کرو گے، طواف بھی ہوگا اور حلق بھی ہوگا، بڑے امن کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال جب صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف لے گئے نا جی، تو مکے والوں نے کہا یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ حضور نے فرمایا ذرا پہلے چکروں میں رمل کرو، آج بھی عمرے کے لیے ہم جب جائیں گے نا انشاءاللہ تو وہاں رمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کی اداؤں کو اللہ نے باقی رکھا ہے جی۔ خیر، آخر میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو واقعہ ہے اس میں صحابہ کی بھی بڑی عظمت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا جذبات کو دبانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے جذبات کو استعمال کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف کی اور کیا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ کے جو ساتھی ہیں نا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں کیا ہیں؟ بڑے رحم دل ہیں، پیاسی جان دے رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے، کہتے ہیں مجھے پانی نہ پلاؤ اس کو پلاؤ، آپس میں اتنے مہربان ہیں، لیکن کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں، اور رب کہتا ہے یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے نا جو آپ دیکھیں گے، ان کے دل کی حالت اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل میں میرا فضل اور میری رضا کی تلاش ہوتی ہے اور کچھ بھی مقصد نہیں ہوتا۔ بھائی صحابہ کرام کی دلوں کی صفائی کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے؟ اور اسی صورت میں پیچھے آیت گزر گئی فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو ان کے دلوں میں تھا، ان کے دلوں میں اخلاص تھا، میں جانتا ہوں وہ میری رضا کی تلاش کرنے والے تھے۔ پھر سنو ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر موجود ہیں، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے میں نے ان کی مثالیں تورات میں بھی بیان کی اور انجیل میں بھی بیان کی، اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کاشتکار فصل کاشت کرتا ہے، چھوٹی سی سوئی نکلتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا کھیت تیار ہو جاتا ہے، یعجب الزراع، کاشتکار دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کھیتی کا دشمن وہ جل جاتا ہے۔ جب صحابہ کی جماعت تیار ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے، اور صحابہ کے دشمن، وہ کھیتی کے دشمن، وہ دین کے دشمن، وہ اسلام کے دشمن، وہ اس جماعت کو دیکھ کر جل جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان سے مغفرت کے وعدے کر رکھے۔ دیکھو جی آخری بات، معصوم نہیں ہے صحابہ کرام، معصوم انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں لہم مغفرہ، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو میں نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں، وہ محفوظ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی صحابہ کے نقشے